عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک جلالی اور زوراور نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا یقیناً مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے جس میں نفس حیات لے سکتا ہوں، میں وہ سانس لے سکتا ہوں جو اس کی دیا ہے، وہ سانس جس کے بارے میں اگر میں کچھ لکھوں تو میں اسی کا مدیون رہوں گا، کیونکہ اس کا ہر لمحہ اسی کی دین ہے، اس کا ہر لمحہ اس کا تحفہ ہے میرے لیے، اس کے فضل میں لپٹی ہوئی، اس کے محبت میں سمائی ہوئی، اور صرف اس کی رحمتوں کی نسبت ہے کہ میں یہ سانس لے سکتا ہوں۔ جب میں کتاب نوحہ کو پڑھتا ہوں، ارمیہ لکھتے ہیں اپنے درد و غم کا، کیونکہ ارمیہ نبی کو نہ صرف شخصی درد بلکہ قوم کا درد اور ایک روحانی درد تھا۔ اس نے قوم کو تاراج میں جاتے ہوئے دیکھا، یروشلم کے دیواروں کو اس نے گرتے ہوئے دیکھا، جو لوٹ مار ہوئی بابلیوں کی وساطت سے، وہ سب اس نے دیکھا، وہ شاہد تھے ان سب کا۔ ارمیہ ایک دکھی، ایک بوڑھا انسان اور غربت میں جوانوں کو اسارت میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے غم جو ہیں وہ بہت بہت عظیم تھے۔ ہاں، دوسرے انبیاء بھی تھے، دوسرے بھی ہیں کتاب مقدس میں جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ان کے دکھ اور غم کے بارے میں، جیسے کہ ایوب ہے۔ ایوب کے غم کو ہم کیسے وزن کریں؟ صرف اور صرف ان سب وزنوں کو ہم صلیب پر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایوب کا درد تھا تو وہ صرف اس کے اپنے فیملی کا درد تھا، اپنے شخصی درد، ایک گھرانے کا درد تھا، یا شاید کچھ رفیقوں اور دوستوں کا درد بھی ہوگا۔ ارمیہ کا درد پورے قوم کا درد تھا، پورے قوم کا، اسرائیلی قوم کا، یہودیوں کا درد تھا، جوانوں کا درد تھا، اور یہ کہ قوم جو ہے وہ خدا کے خلاف، خدا کے احکام کے خلاف جاتے رہے، اس کا درد تھا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں خدا کے خلاف تو اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اور وہ نتیجہ دردوں میں ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ارمیہ نبی کی زندگی میں جو درد، جو مصیبتیں ہیں، وہ نہ صرف شخصی، نہ صرف ان کے اپنے گھرانے کا، قوم کا درد، اور پھر روحانی درد، کیونکہ اس نے قوم کو خدا کے خلاف، خدا کی مرضی کے خلاف، خدا کے احکام کے خلاف جاتے ہوئے دیکھا، اور نتیجتاً اسارت میں ان کو دیکھا۔ جب ہم خدا کی طرف نہیں لوٹتے، جب ہم خدا کی نہیں سنتے، تو کتاب مقدس میں واضح ہے کہ خدا بھی ہماری نہیں سنتا، کیونکہ ہم نے اپنا منہ پھیرا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم آئیں، اس کی طرف لوٹیں، اس کی طرف سنیں، اس کے احکام پر عمل کریں، اور اس کے قوانین کا احترام کریں، شریعت کی پاسداری کریں۔ اور جب ہم یہ نہیں کرتے تو یہ خدا کا قصور نہیں، صرف اور صرف ہمارا قصور ہے، ہماری گناہوں کی نسبت ہے کہ خداوند اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے ارمیہ اپنے کتاب نوحہ میں، جو ایک گیت ہے، در حقیقت پورا نوحہ ایک گیت ہے، اس میں وہ مختہ کر کے نوحہ، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے، مرثیہ، جیسے کہ فارسی میں ہم اسے کہتے ہیں، پکارتے ہیں، یہ ایک مرثیہ ہے، اور وہ کہتے ہیں، میرے دکھ کا خیال کر اے خداوند۔ وہ کہتے ہیں، اور میں نے کہا میں ناتوان ہوں، اور خداوند سے میری امید جاتی رہی۔ اکثر ایسے اوقات آتے ہیں جب ہم پر مشکل آن پڑتی ہے، مشکلات کی جو بھار ہے ہم پر آتی ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید خداوند نے مجھے
ترک کر دیا ہے، مگر خدا کا وعدہ ہے کہ میں کبھی ترک کرنے والا نہیں ہوں، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں تمہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ تو ہے جس نے اپنا منہ موڑ لیا ہے، جو میرے احکام سے غافل ہے، جو کہ میری باتوں، میری صداقت کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا، کان نہیں دھرتا۔ اور اسی وجہ سے یہ شخص کہتے ہیں، اس نے سنگریزوں میں میرے دانت توڑے اور مجھے خاکستر میں لٹایا۔ شاید ہم بھی ارمیا کی طرح ایسے سوچتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں یوں چھوڑ دیا، تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا، میں خوشحالی کو بھول گیا۔ ایسے اوقات ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اور میں نے کہا میں ناتوان ہوں اور خداوند سے میری امید جاتی رہی۔ میرے دکھ کا خیال کر، میری مصیبت یعنی تلخی اور ناگدونے کو یاد کر، وہ زہریلی تھیلی اس کو یاد کر جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ یعنی تلخی جو ہے وہ اتنی بڑھتی گئی ہے میری زندگی میں، ان باتوں، اور لکھا ہوا ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بےتاب ہے۔ میری جان جو ہے وہ مجھ میں بےتاب ہے، میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، میں ان سب باتوں پر سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں، کیونکہ ہمارے مشکل چاہے وہ کتنے بھی بڑے نہ ہوں وہ گزریں گے۔ مصائب آئے اور چلے گئے، مشکلات آئے چلے گئے، وبائیں آئیں اور وہ سب چلے گئے۔ کورونا وائرس کا یہ وقت ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، یہ سب آئے اور چلے گئے، اور کورونا وائرس بھی چلتے جائیں گے، چلتے بنیں گے۔ اور میں نے کہا میں ناتوان ہوں اور خداوند سے میری امید جاتی رہی۔ میرے دکھ کا خیال کر، میری مصیبت یعنی تلخی اور ناگدونے کو یاد کر، ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بےتاب ہے، میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ یہ جو فنا ہے نہ صرف اس دنیا کی بات ہے، بلکہ خداوند کی شفقت کی وجہ سے اگر ہم اس کے کلام پر دھیان دیں، اس کے کلام کو تسلیم کریں اور اس کے محبت کو تسلیم کریں، اس کے فضل کو تسلیم کریں، اس کی رحمتوں پر دھیان دیں، تو یہ شفقت جو ہے ابدی شفقت ہے۔ یہ دنیا جاتی رہیں گی، دنیا کی مصیبتیں آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی۔ وہ گیت آپ نے سنا ہوگا، آتی رہیں گی بہاریں، جاتی رہیں گی بہاریں۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں یہ چیزیں آتی اور جاتی رہیں گی، مگر امید رکھنا خداوند پر، اس کے فضل پر، اور ٹکٹکی لگا کر اس کے آنکھوں کو دیکھنا، ان خداوند کی نگاہوں کو دیکھنا، یہ لازمی ہے ہمارے لیے۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت جو ہے لازوال ہے۔ خداوند کی رحمت جو ہے وہ لازوال ہے، خداوند کی رحمتوں کا زوال ہی نہیں۔ ہم نے گناہ کیا خدا کے خلاف، اگلے دن خدا نے اپنے رحمت کو تازہ کر دیا، تجدید کر دیا ہمارے لیے۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے۔ ہر صبح آج کا غم آج کے لیے کافی، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، کل پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ وہ ہر صبح تازہ ہے۔ خداوند کی رحمت جو ہے، خداوند کی رحمت جو ہے، شفقت جو ہے، خداوند کی وفاداری جو ہے، ہر صبح تازہ ہے۔ تیری وفاداری عظیم ہے اے خداوند، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بخرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کے
طالب ہیں۔ یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے، خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ کیوں ہم گھبرائیں جب خداوند ہمارے ساتھ ہے؟ کیوں ہم گھبرائیں؟ میں اور میرا بیٹا، میرا فرزند نیتھن، ہم 16 ایالات میں سے گزرے، کراس کنٹری ٹرپ، کوسٹ ٹو کوسٹ، سی ٹو شائننگ سی، اس سمندر سے، اس ساگر سے جو کہ امریکہ کے مشرق میں ہے، اور دوسرے ساگر جو کہ مغرب میں ہے، یعنی اٹلانٹک سے پیسفک تک ہم نے ڈرائیو کیا۔ لگ بھگ 11 سے 12,000 بلکہ زیادہ 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے طے کیا 15 دنوں میں، اور 16 ایالات میں سے گزرے، ہوٹلوں میں رہے، لوگوں کے گھروں میں گئے، دعائیں کی، اور سنگتیوں میں رہے، کھانا کھایا، اور خدا کے مقدس کلام میں سے جو غلطیوں کے نام جو خط ہے، اس میں سے ہم نے خداوند کے کلام سے پڑھا پورے راستے میں، اور امثال سلیمان میں سے، اور بہت ہی زبردست گزرا میرے اور میرے فرزند کے بیچ میں۔ یہ لازمی ہے کہ ہم اپنے فرزندوں پر دھیان دیں، خدا کا کلام ان کے لیے پڑھیں۔ اگر وہ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے۔ ہمیں ماں باپ ہونے کے ناطے یہ چاہیے کہ ہم وہ سمبند رکھیں اپنے فرزندوں سے، وہ ناطہ جوڑیں اپنے فرزندوں سے، ان کے لیے دعا کریں۔ اگر ہمارے فرزند نافرمان بھی ہوں تو بھی ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور میں خدا کا شکر گزار ہوں، جب ہم راستے ہی میں تھے، ایک دن کا سفر باقی تھا، تو میرے فرزند، میرے بیٹے نے، ناتھان نے کچھ یوں دعا کی خداوند کے حضور۔ جب ہم گاڑی میں تھے، ہم بہت سے ایالات سے گزر کر جب ویسٹ ورجینیا پہنچے، پہاڑوں پر، ان پہاڑوں کو دیکھ کر ناتھان نے کچھ یوں دعا کی، اور میں اس کا ترجمہ آپ کے لیے کروں گا۔ انہوں نے انگریزی میں دعا کی: اے خداوند، میں مشکور و ممنون ہوں اپنے باپ کے لیے، اپنے ابا کے لیے شکر گزار ہوں کہ اس نے تیرے کلام کو لے کر مجھے تادیب کی۔ کلام کی جو تادیب ہے وہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم سنیں خداوند کو، لازمی ہے کہ ہم سنیں خداوند کی آواز کو، کیونکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے چکھو اور جانو کہ میں بھلا ہوں۔ خداوند بھلا ہے، ہر وقت بھلا ہے، اور ہمیں سننی چاہیے خداوند کی آواز کو۔ یہ لازمی ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور ہم اس کے مخلوق ہیں، اور ہمیں سننی چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اس وقت بہت خوف و ہراس میں ہیں، وہ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، مگر میں آپ کو کہتا ہوں، میں نیتھن کے ساتھ 15 دن کا سفر کر کے 16 ایالات میں سے گزر کر 12 سے زیادہ 1000 کلومیٹر کا سفر ہم نے طے کیا، لوگوں کے گھروں میں گئے، لوگوں سے سنگتی کی۔ امریکہ کے ایک سب سے اونچے پہاڑوں میں سے ایک اونچا پہاڑ جو پائکس پیک ہے، اس کے اوپر ہم چڑھے اور بہت اچھا وقت گزارا۔ نہ کورونا وائرس نے ہمیں چھوا اور نہ ہی کوئی ایسا حادثہ ہوا، یہاں تک کہ ہم نے ایک ٹریفک حادثہ بھی ہم نے نہیں دیکھا اس پورے سفر میں۔ 12,000 کلومیٹر کا سفر، کوسٹ ٹو کوسٹ۔ ہاں، اس کورونا وبا کے وقت میں صرف یہی نہیں، امریکہ میں صرف کورونا وائرس کا وبا کا وقت نہیں، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بہت
انتشار بھی ہے. لوگ اٹھے ہوئے ہیں نسلی اور نژادی جو مشکلات ہے ان کے خلاف لوگ اٹھے ہوئے ہیں. لوگ گھروں کو، لوگ دکانوں کو لوٹ رہے ہیں. ان سب کے بیچ میں جب ہم نیشول ٹینیسی میں تھے تو ہم ڈاؤن ٹاؤن جو کہ مرکزی شہر ہے وہاں پر جب ہم گئے تو پولیس نے ہمیں وہاں سے نکال دیا کہ یہاں پر بلوہ ہونے والا ہے، آپ یہاں سے نکلیں اور جائیں اپنے گھروں میں. تو ہم نے کہا کہ ہمارا تو یہاں پر گھر نہیں ہے، ہوٹل میں جائیں، یہاں سے بھاگیں، یہاں نہ رہیں. تو ایسے مشکلات میں ہم نے یہ سفر کیا اور ہم نے دیکھا کہ ڈر کی کوئی ضرورت نہیں، صرف وہ ہندی میں کہتے ہیں سادھارن رہنا، یا پھر ہمیں ہوشیاری برتنی چاہیے. ہاتھوں کو دھوئیں صابن سے، اگر لازمی ہے تو ماسک پہنیں، لوگوں سے وہ فاصلہ جو CDC یہاں پر جو امریکہ کے صحت عامہ کے کا جو دفتر ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جو 6 فٹ کی دوری رکھنی چاہیے، اور لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں تو آپ احتیاط برتیں. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو خداوند نے انسان کو حکمت دی ہے کہ ہم کریں. تو خیریت ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. بہت سے دوستوں کے گھروں میں گئے اور بھائی ایل ناتھان جو میرے پاسٹر صاحب تھے نئی دلی میں، ہم ان کے گھر گئے، 3 دن ان کے گھر رہے، ان کے بچوں سے ملے. اب وہ بڑے ہوئے ہیں اور نیتھن کو وہ پہلی بار بہت سالوں کے بعد انہوں نے دیکھا اور ان کے ساتھ مشارکت کی. نیتھن لاس اینجلس میں گئے، ہالی ووڈ میں گئے اور ان سب جگہوں میں گئے. کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، صرف ہوشیار رہنی چاہیے، ہوشیار رہنی چاہیے. اور خداوند جو ہے وہ تاریخ کا خداوند ہے. یہ سب چیزیں گزرتی جائیں گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. امید سے دنیا چلتی ہے، امید سے یہ دنیا چلتی ہے. اسی وجہ سے خادم خدا نوحہ میں وہ لکھتے ہیں کہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے. میری جان نے کہا میرا بخرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے. امید جو ہے وہ بہت لازمی ہے ہمارے لیے، امید ہمارے لیے لازمی ہے. خداوند تعالیٰ پر امید سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے. اور اسی وجہ سے خداوند یہ فرماتے ہیں کہ دکھ، مصائب، مشکلات یہ سب پر یکساں ہیں، مگر جو دکھ اور جو مصائب، جو مشکلات خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے سہے، ایوب سے بڑھ کر ہے. ایوب صرف اپنے گھرانے کے لیے دکھی ہوا، اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، شاید ان کے کچھ دوست. ارمیا پوری قوم کے لیے اس کا درد، اس کا غم جو ہے وہ نہ صرف شخصی بلکہ قوم و ملت کے لیے اور خدا کی بادشاہی کے لیے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ مکر گئے تھے خداوند کی عدالت سے، خداوند کے احکام سے. پھر وہ بوڑھے بھی تھے، مگر خداوند یسوع مسیح کا دکھ، وہ دکھی انسان جس کا نام ہے، اس نے سارے جگت کا دکھ اپنے اوپر لیا. گیت ہے، یسوع صلیب پر موا میرے لیے، تیرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا میرے لیے، تیرے لیے. ہاں، یسوع مسیح نے وہ دکھ سہا ہمارے لیے جو سب دکھوں سے بڑھ کر دکھ تھا. اور پھر بھی اس نے کیا کہا؟ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، اے محنت اٹھانے والو، میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا. یہ خداوند کی طرف سے ہے. یہ کلپ ہے جو میں نے گرینڈ کینین میں ریکارڈ کیا تھا سورج نکلتے وقت. اس کلپ کو میں نے ریکارڈ کیا تھا گرینڈ کینین میں جاتے ہوئے. میں کہتا ہوں ہم ہر جگہ گئے
اور خداوند کی سلامتی ہمارے ساتھ رہی۔ صرف ہم ہوشیار تھے کہ کس طرح لوگوں سے ملیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کلپ کو دیکھیں، اس کلپ کے بعد اس پروگرام کو آگے لے جائیں گے۔ گرینڈ کینین، یہ صبح کا وقت ہے، سورج ابھی ابھی نکلا ہے، اور یہ 5واں یا 6 مرتبہ ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں۔ یہ بہت ہی ایک عجیب جگہ ہے۔ زمین کی جو عمق ہے یہاں پر، یہ آپ کو متحیر کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ زمین اور آسمان خدا کی جلال کے لیے ہے، یہ خدا کی جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ خدا کی خلقت جو ہے یہ سب خدا کی جلال کے لیے ہے، اور ہمارے لیے ہے کہ ہم اس طبعیت میں آ کر لذت پائیں، خوش ہوں، شادمان ہوں کہ ہمارا خالق اور مالک کتنا عظیم ہے۔ کتاب مقدس کلسیوں کے نام خط پہلے باب اور 15 آیت سے اگر میں پڑھوں تو یہاں پر یوں ذکر ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں۔ مسیح کی ذات اور کام، وہ یعنی مسیح ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی ہوں، دیکھی ہوں یا ان دیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں، حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان سب چیزوں کی خلقت کی ہے، وہی خالق ہے، اور یہ سب چیزیں انہی کے واسطے اور انہی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم بھی جب ہم انسان کے بارے میں سوچتے ہیں تو انسان کو خداوند نے اپنی صورت پر بنایا، اشرف المخلوقات اسی وجہ سے کہتے ہیں، اور خداوند نے ایسی جگہوں کو ہماری لذت کے لیے، ہماری خوشی کے لیے، اس لیے کہ ہم یہاں پر آئیں اور جلال دیں خدا کو کہ خدا نے خلقت میں کتنے عظیم عظیم چیزیں بنائے ہیں۔ چاند ستاروں کو دیکھیں اور سب چیزوں کو دیکھیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں، ہندوستان میں جائیں تو جب میں ہندوستان میں تھا اور اترانچل میں گیا اور اتراکھنڈ میں گیا اور شملہ، کلو، منالی یا کشمیر یا پھر پاکستان میں ہنزا ویلی یا پھر گلگت بلتستان، سوات ویلی یا پھر وہاں کشمیر، آپ دیکھیں ان سب چیزوں کو خدا نے بنایا ہے، مگر ہم نے لکیریں کھینچی ہے کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا ملک ہے، اور خدا اوپر سے دیکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ سب میری ملکیت ہے۔ کیا ہی بات ہوگی کہ ہم سب انسان اسی پر اتکا کریں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں خدا کی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں، جن ملکوں کو ہم نے نام دیا ہے۔ جیسا کہ رفیع صاحب اپنے گیت میں گاتے ہیں، مالک نے بنایا تھا اسے ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا، یا پھر ہم نے کہیں بھارت کہیں پاکستان یا افغانستان بنایا، یا پھر ہم نے کہیں امریکہ یا پھر یورپ بنایا۔ خدا کی ملکیت ہے، زمین اور اس کی پوری خدا کی ہے، اور یہ خدا کی جلال کو ظاہر کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں دعا میں رہنی چاہیے کہ خداوند رحم کرے انسانوں پر، کہ انسان نسل نژاد لسانی بنیادوں پر
اور کشوری بنیادوں پر کہ یہ ہندوستان ہے، یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے، ان بنیادوں پر ایک دوسرے کے قتل عام نہ کریں، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، بلکہ وہ یہ سوچیں کہ سب چیزیں خدا کی ہیں، چاہے وہ یہاں گرینڈ کینین امریکہ میں ہو، یا چاہے سوات ویلی ہو، یا پھر کوچی ہو جو ساؤتھ انڈیا میں ہے، یا پھر نیپال میں جو پوکھرا ہے کتنی خوبصورت ہے، وہاں پر ہمالیہ کو ہم دیکھتے ہیں، ماؤنٹ ایوریسٹ کو دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے، یا نائزنا ساؤتھ افریقہ، یا پھر امفو ملانگا، گاڈز ونڈو، بہت خوبصورت جگہ ہیں۔ میں اس برس 55 برس کا ہوں گا اور 55 ملکوں کا سفر میں نے کیا ہوا ہے، سارے امریکہ کو میں گھوما ہوا ہے، ہر طبیعت میں بہت سی چیزوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے خدا کی برکت سے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں خدا کو جلال دینے کے لیے ہے، نہ کہ نفرتوں کو لانے کے لیے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں سب انسانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے، افغانوں کے لیے، بالخصوص ان جگہوں کے لیے کہ لوگ ایک دوسرے کو مذہب، دین اور نسلی بنیادوں پر ان کا قتل عام کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کہ خداوند رحم کرے انسانوں پر۔ دیکھیں سب چیزیں ان کے وسیلے سے اور ان کے لیے، ان کے جلال کے لیے، خداوند کے جلال کے لیے بنائی گئی ہیں، نہ کہ انسان ایک دوسرے کو مارے پیٹیں، کاٹیں اور قتل کرے مذہب اور دین کے نام پر۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، دعا میں رہیں کہ خداوند اپنی سلامتی کو ہمیں بخشے، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں اپنی سلامتی آپ کو دیے دیتا ہوں، نہ وہ سلامتی جو دنیا دیتی ہے۔ گھبرائیں نہ، آپ کا دل مضطرب نہ ہو۔ جب خدا اپنی سلامتی دیتے ہیں وہ ہماری گریبان سے یوں نہیں لیتے کہ میں نے تمہیں دیا ہے، وہ دے دیتے ہیں، وہ غنی ہے دینے کے لیے، ہر خوب چیز کو دینے کے لیے وہ غنی خداوند ہے۔ وہ ہم انسان ہیں، کسی کو کچھ دیا تو وہ برسوں ہم یاد کرتے کہ میں نے دیا بھائی آپ کو، جبکہ خداوند کا حکم ہے کہ اگر آپ کا دایاں ہاتھ دیتا ہے تو بائیں کو خبر نہ ہو، کیونکہ خدا ہم جیسے سوچتا نہیں، خدا کی سوچ ہم جیسے نہیں، مگر ہم خدا کی قدرت کو لے کر اپنے لیے، خدا کی حکمت کو لے کر اپنے لیے ہم بھی خدا کی مانند رحیم بن سکتے ہیں، محبت والے بن سکتے ہیں، فیض والے بن سکتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ممکن ہے۔ سلامتیاں، صلح، قراردادیں سب ہوتی رہتی ہیں انسانوں کے بیچ میں، مگر وہ ٹوٹتے ہیں، مگر جو سلامتی خداوند یسوع مسیح دیتے ہیں، آؤ میرے پاس اور میں تمہیں آرامش دوں گا، میں اپنی سلامتی تجھے دوں گا، وہ انسان کی بس کی نہیں، خدا کی بس کی ہے۔ اگر ہم سب یہ سوچیں تو یہ جو لکیریں کھینچی گئی ہیں ملکوں کے بیچ میں نسلی بنیادوں، مذہبی بنیادوں پر، یہ سب کے سب بیہودہ نظر آئیں گے، اور بیہودہ ہیں بھی، کیونکہ دنیا جو ہے اور اس کی پوری خداوند کی ہے، اور ہم نے لکیر کھینچ کر ان کو پاکستان، افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، امریکہ، آسٹریلیا اور ہندوستان کا نام دیا۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ انجیل مقدس کو پڑھیں اور دیکھیں خداوند آپ کی زندگی کو کیسا تبدیل کر سکتا ہے۔ آمین، آمین، آمین اور آمین۔ یقیناً خداوند کی سلامتی جو ہے وہ لازمی ہے ہمارے لیے۔ اسی وجہ سے میری دعا یہ ہے کہ خداوند نے آپ سے بات کی ہے، میری دعا یہ ہے کہ خداوند نے آج آپ کے ساتھ مستقیماً مخاطب ہو کر یہ کہا کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ وہ محبت کا خداوند ہے، وہ محب ہے، آپ کے دلوں میں اپنا گھر بسانے کے لیے بیتاب ہے، آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے بیتاب خداوند ہے۔ اور میں کچھ لمحے چاہتا ہوں کہ خدا کے مقدس کلام میں سے آپ کے لیے رکھوں، اور یہ لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم خدا کے مقدس کلام کو پڑھیں، اور یہاں پر کچھ مشکلات کا سامنا ہے مجھے، اور میں چاہتا ہوں کہ مستقیماً آپ کے لیے پڑھوں، شاید
یہاں پر کنیکشن نہیں ہو پا رہا ہے میرے کمپیوٹر سے جو براڈ کاسٹنگ کمپیوٹر ہے اس تک ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں خدا کے کلام کو۔ میں متی کی انجیل اور اس کے 11 باب میں سے کچھ آیات آپ کے لیے پڑھوں گا، اور 25 سے لے کر میں پڑھوں گا، اور لازمی ہے کہ ہم خدا کے مقدس کلام کو پڑھیں۔ اس وقت یسوع نے کہا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر جو تعلیم ہمیں دیتے ہیں، لازم ہے کہ ہم اس پر دھیان دیں۔ متاسفانہ جو اسکرین ہے اس وقت کام نہیں کر رہا تاکہ میں آپ کو یہ دکھا سکوں واضح طور پر، مگر میں چاہتا ہوں زبانی طور پر آپ کو یہ بتاؤں۔ خداوند کی تعلیم میں یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح خدا باپ سے یہ کہتے ہیں کہ تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ بچوں سے مراد کیا ہے؟ ایک بار خداوند یسوع مسیح کے پاس کچھ بچے لائے گئے، مگر ان کے شاگرد جو تھے ان کو، جیسے کہ انسانی فطرت ہے، کبھی کبھار ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچے جو ہیں وہ شور و غوغا برپا کریں یا روئیں۔ کلیسیاؤں میں نے ایسا دیکھا ہوا ہے، جب بچے روتے ہیں تو کچھ کلیسیاؤں میں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بھائی چپ کرو یا ان کو کلیسیا سے نکالو۔ میں نہیں جانتا کہ حقیقی کلیسیا ایسی ہونی چاہیے، کیونکہ حقیقی کلیسیا میں بچوں کی طرف دیکھنا لازم ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ درست ہے کہ وہ شور کرتے ہیں، روتے ہیں، سادہ دل ہیں، ان کی اتکا جو ہے اپنے ماں باپ پر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا بھروسہ جو ہے وہ یقینی اپنے ماں باپ کے اوپر ہے، لازمی ہے۔ ایک خدا کے ایک عظیم خادم تھے، کمانڈر سیموئل، راجندر سیموئل، جو ہمارے کلیسیا میں دلی میں تھے۔ انہوں نے ایک کہانی یوں کر کے سنایا۔ ایک باپ اور بیٹے جنگل میں گئے، اور جنگل میں جب وہ گئے تو ایک دم بیچو بیچ جنگل کے باپ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، بیٹا ایک دم سے زمین پر گر، جیسے کہ تو مجھ سجدہ کرتا ہے میرے۔ اور بیٹے نے ایک دم وہی کیا جو باپ نے اسے حکم دیا، وہ اپنے منہ کے بل اپنے باپ کے قدموں پر گر گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں باپ نے ایسا کیا؟ بیٹا یہ سوال کر سکتا تھا اپنے باپ سے، اے باپ میں ایسا کیوں کروں؟ میں 18 یا 19 برس کا ہوں، میں نوجوان ہوں، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ مجھے حکم کیوں دیا کہ میں اپنے منہ کے بل تیرے قدموں پر گروں؟ جب وہ گرے تو باپ نے ایک دم سے فائر کی اور ایک بہت ہی خطرناک سانپ کو کچل دیا اس فائر سے، کیونکہ سانپ جو ہے وہ بالکل بیٹے کے سر پر پہنچ چکا تھا، ٹہنی سے، درخت کے ٹہنی سے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اگر بیٹا نہ گرتا تو بیٹے کو سانپ نے ڈس لیا ہوتا۔ خداوند جب ہم سے مخاطب ہوتا ہے، جب وہ ہمیں کہتا ہے کہ یوں کر، اور ہمیں کرنی چاہیے، اس کی تابعداری کرنی چاہیے، کیونکہ خداوند خطرات سے، مشکلات سے، ان سب چیزوں سے ہمیں بچانا چاہتا ہے۔
وہ ایک عظیم خداوند ہے، وہ ہمیشہ ہماری بھلائی چاہنے والا خداوند ہے، کیونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارا آسمانی باپ بنے اگر ہم خدا کی طرف لوٹیں۔ اور جیسے کہ کتاب مقدس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائے اور بچوں پر ظاہر کیا، کیونکہ بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی سنتے ہیں۔ جو بچے اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے وہ ہمیشہ برائی کی طرف جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ان حالات سے گزرتے ہیں جو کہ بہت ہی غیر یقینی ہے۔ اسی طرح اگر ہم خدا کی سنیں تو یقیناً کامیابی ہمارے سامنے ہے، امید ہمارے سامنے ہے، جو نجات ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کیونکہ خداوند فرماتے ہیں ہمیں کہ بچوں کی مانند بن۔ جب بچوں کو خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں وہ جانے نہیں دیتے تاکہ وہ شور و غل نہ کرے، تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں بچوں کو منع نہ کرو کہ میرے پاس آئیں، کیونکہ جب تک تم بچوں کی مانند نہ بنو گے تو تم خدا کی بادشاہی میں قدم رکھو گے ہی نہیں، تم جنت جا ہی نہیں سکتے۔ اگر ہمیں چاہیے کہ ہم جنت جائیں تو بچوں کی مانند بنیں، کیونکہ بچے وہ باور کرتے ہیں، بچے جو ہیں وہ یقین کرتے ہیں اپنے ماں باپ پر۔ جب ننھے بچے ہوتے ہیں وہ تو بالکل ہی بے بس ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال، ان کے نہانے دھونے کا، ان کو مساج دینے کا، ان کے کھانے پینے کا، سب کچھ کا دار و مدار ان کے ماں باپ پر ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ ان کی دیکھ بھال نہ کرے تو وہ مرجھائیں گے، ہلاک ہوں گے۔ اسی طرح ہمیں ننھے بچوں کی مانند بننی چاہیے، بچوں کی مانند، چھوٹے بچوں کی مانند بننی چاہیے۔ ہمارا اعتماد جو ہے وہ خدا پر ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائی اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ یہ خداوند کی پسند ہے، خداوند کی خواہش ہے، خداوند کی اچھا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹیں۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ صرف خداوند یسوع مسیح ہی ہم انسانوں کے لیے وہ واحد ذریعہ ہے، وہ واحد ذریعہ ہے جس کی وساطت سے ہم ان سب مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ اور سب سے عظیم مشکل ہمارے گناہ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یقینی طور پر، یہ نہیں کہ ہاں اگر خدا کی مرضی ہو تو شاید میں جنت جاؤں، خدا کی مرضی ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ جنت جائیں، مثبت سوچیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ جنت جائیں، مگر جنت جانے کا وسیلہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ سلامتی دینے کا ایک ہی ذریعہ ہے، زندہ امید کا سرچشمہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آپ کو آرامش چاہیے، آپ کو سکون چاہیے، آپ کو سلامتی چاہیے، تو وہ کسی اور پیغمبر، کسی اور نبی، کسی اور حکیم کے پاس نہیں، وہ حکیموں کے حکیم کے پاس ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔
اس کے بغیر کوئی اور سلامتی ہمارے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ خود شہزادہ سلامتی ہیں، اور صرف وہی ہمارا نجات گر ہے، کوئی اور اس دنیا میں نہیں جس کی وساطت سے ہم نجات پا سکیں، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ تمہیں آرامش چاہیے، سلامتی چاہیے، میرے پاس آؤ، کہیں اور نہ جاؤ، بھٹکو نہیں، کسی اور کی نہ سنو، صرف میری سنو۔ میں وہ خداوند ہوں جس نے آپ کی خاطر جلال کو چھوڑ کر، مہیما کو چھوڑ کر زمین پر آیا۔ میں نے تیرے دکھ اپنے اوپر لیا، تیرا بوجھ اپنے اوپر لیا۔ تیری محنتیں جو ہیں وہ ضائع ہوں گی اگر تم میرے پاس نہ آؤ، کیونکہ آرامش کا جو آرام اور جو سکون، جو سلامتی کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، سرچشمہ ہے، وہ صرف میں ہی ہوں۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں۔ دوسرے آئے اور اس نے اپنے مذاہب، اپنے یقین اور اپنے ادیان کے واسطے دوسروں کا سر قلم کیا، مگر خداوند یسوع مسیح آئے اور اس نے اپنی جان کا بلیدان دیا۔ جب ہمیں سب لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم بے سہارا بنتے ہیں تو وہ ہمارا دستگیر بنتا ہے۔ اور ایک ہندی گیت ہے، سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، تو نے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا۔ وہ جب ہمیں سب دوست، سب اقارب چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اکیلے رہتے ہیں، اس وقت صرف خداوند یسوع مسیح ہمارا سچا ساتھی، ہادی، مشکل کشا، نجات دہندہ ہے، جو کہ اپنی طرف بلاتا رہتا ہے کہ میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کہیں اور سے نہیں۔ کیوں مجھ سے سیکھو؟ اس لیے کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ کسی اور میں وہ حلیمی نہیں ہے، کسی اور میں وہ فروتنی نہیں ہے کہ آپ کی خاطر اس نے صلیب کا دکھ اٹھایا ہو، آپ کی خاطر اس نے آپ کا بوجھ اپنے اوپر لیا ہوا ہو۔ کوئی اور نہیں ہے سوائے خداوند یسوع مسیح کے، کوئی اور نہیں، صرف وہی ہے آپ کے بوجھ کو اپنے اوپر لینے والا۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اس فروتن دل، اس حلیم خداوند کے حضور آئیں، اور لکھا ہوا ہے تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہے۔ میرا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہے۔ وہ چاہتا ہے، وہ بلاتا ہے اپنی طرف ہمیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف آئیں اور اس کی سنیں، کیونکہ وہ اس پر ایمان لانے سے ہی ہمیں یقینی تسلی ملتی ہے۔ بھائی عمران مسیح لکھتے ہیں، God bless you brother, God bless you too۔ بھائی عمران، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکات سے نوازے۔ اور بھائی وسیم بھٹی لکھتے ہیں، God bless you and God bless you too۔ اور یہاں پر بھائی جیرمی اینڈرو ڈاسن، جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں، کیونکہ ان کے والد نے
ان کے ابا جان نے جارج ڈاسن نے مجھے بپتسمہ دیا ہے، اور بھائی جیرمی ڈاسن جو ہے وہ دلی کے ایک سب سے بڑے کلیسیا کے پاسٹر رہے ہیں، بہت سالوں سے خداوند کی خدمت میں ہیں، اور وہ کتاب مقدس کے بہت بڑے معلم ہیں در حقیقت، اور ان کا اپنا ایک آرگنائزیشن ہے جس کی وساطت سے وہ خدا کی مقدس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں if you have notes in English can you send it to me بھائی جیرمی؟ میرا کوئی نوٹ اس وقت نہیں ہے، مگر میں اپنے خیالات کو آپ کے لیے ضرور بھیجوں گا، اور میں چاہوں گا کہ کبھی آپ کو اس پروگرام میں دعوت کروں تاکہ آپ ہندی میں یا اردو میں خدا کے کلام کو رکھیں لوگوں کے بیچ میں، کیونکہ میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، اور آپ کے والد صاحب کا جو کہ میرے معلم رہے ہیں جب میں ایک نیا مسیحی تھا، جنہوں نے مجھے بپتسمہ دیا، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اور بہت شکریہ آپ کے پیغام کے لیے، اور اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے بھائی مارک اور سندھی مورس بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، نیٹ کو بھی آمین کہہ رہے ہیں، اور میں سب کا مشکور و ممنون ہوں۔ آئیے آتے ہیں خدا کے کلام کے اوپر پھر سے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کامنٹس کو پڑھوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھیں، کیونکہ یہ لازمی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جانیں، خدا کے کلام پر دھیان دیں۔ اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ آرامش کا ذریعہ، سلامتی کا ذریعہ صرف اور صرف میں ہوں، کیونکہ میں ہی وہ ہوں جو کہ دل کا حلیم ہوں، میں حلیم ہوں اور فروتن ہوں، تو تمہارے جانے جو ہیں وہ آرام پائیں گے۔ ہم آرامش کو کہیں اور سے نہیں، دنیا کے کسی مذہب یا دین یا دھرم سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف ذریعہ آرامش جو خداوند یسوع مسیح ہیں وہ خود ہیں، ان سے پا سکتے، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ میرا بوجھ ہلکا ہے۔ مذاہب، ادیان، یہ سب چیزیں انسانوں نے بنایا ہے، اور ان میں سے کچھ انسانوں کی بھلائی کے لیے ضرور ہے، انسانوں کو راستے پر لانا تاکہ انسان کوئی قتل نہ کرے، زنا نہ کرے، یہ وہ سب چیزیں بالکل درست ہیں۔ جو بدھ مت کے ماننے والے ہیں وہ بھی سلامتی کی پرچار کرتے ہیں، مگر وہ خدا کو مانتے تک نہیں ہیں، وہ اپنے خالق کو مانتے نہیں ہیں، یعنی کہ ان کی آخرت کی یقینی، ان کی جو آخرت ہے وہ یقینی نہیں ہے۔ اور بہت سے اور مذاہب ہیں، وہ بھی سلامتی کی پرچار تو کرتے ہیں، مگر یقینی سلامتی وہ دے نہیں سکتے۔ یقینی سلامتی جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارے لیے مہیا ہے، اور اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اطمینان دیے دیتا ہوں، میں تمہیں اپنی سلامتی دیے دیتا ہوں۔ اردو کا جو ترجمہ ہے 14 باب یوحنا کی انجیل 27 آیت، یہاں پر اطمینان لکھا ہوا ہے، مگر انگریزی میں جب ہم پڑھتے ہیں تو peace I leave with you, my peace I leave with you, not as the world gives, I give it unto you. peace جو سلامتی ہے، حقیقت میں سلامتی ہے، فارسی میں بھی اس کا ترجمہ سلامتی ہے، عربی میں بھی یہی ہے۔ میں تمہیں سلامتی دیے جاتا ہوں، اپنا صلح، اپنی سلامتی دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان، اپنی سلامتی میں تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ وہ سلامتی، وہ صلح جس کی قراردادیں ہوتی ہیں اور وہ پھر توڑے جاتے ہیں، اس طرح نہیں، میں اپنی شخصی سلامتی جس کا سرچشمہ مجھ میں سے ہے، اور میں سلامتی کا شہزادہ ہوں، میں سلامتی کا بادشاہ ہوں۔ اب سلامتی بہت ہے، اگر سلامتی جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند کی جانب سے ہو، بادشاہوں کے بادشاہ سے جاری ہوا ہو، تو آپ کس سلامتی کی طرف جائیں گے؟
ایک وہ سلامتی ہے جو کہ آپ جیسا انسان، ہم جیسا انسان ہمیں کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ میرے ساتھ جاؤ تو آپ عیش کرو گے، سلامت رہو گے، یہ وہ، جبکہ اس انسان کو اپنے اگلے گھنٹے کے بارے میں بھی اطمینان نہیں کہ کیا وہ جیتا رہے گا یا نہیں۔ مگر یہاں پر وہ ہے جو ابدی خداوند ہے، ازلی و ابدی خداوند ہے، وہ سلامتی کا بادشاہ ہے، اس کے بغیر کوئی سلامتی ہے ہی نہیں۔ اگر ہم اس خداوند پر اعتماد کریں تو ہمارے لیے یقینی سلامتی مہیا ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں تمہیں اطمینان یا سلامتی دیے جاتا ہوں، اپنی سلامتی، دنیائی سلامتی نہیں، دنیائی سلامتی نہیں۔ ہندوستان میں ایک کمرشل ہوا کرتا تھا چاکلیٹ کے بارے میں، ٹافی کے بارے میں، تو دو جنرل آتے ہیں، جنرلز جو آتے ہیں لڑائی، بہت گھماسان لڑائی کے بعد، بہت سی خطرناک لڑائی کے بعد، تو وہ آ کر پھر مرز پر جو بارڈر ہے وہاں پر اپنی کرسی لگا کر ایک میز بھی لگاتے ہیں اور ٹافی لاتے ہیں، اور ایک جنرل ٹافی لے کر وہ جب چکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کافی، وہ دوسرے لیتے ہیں نہیں یہ کافی ہے، ٹافی ہے، وہ کافی ہے، ٹافی ہے، کافی ہے، ٹافی ہے، کافی ہے، ٹافی ہے، اور پھر سے وہ کہتے ہیں کہ لڑائی کافی ٹافی پر، اور ان کی سلامتی ٹوٹتی جاتی ہے، وہ پھر سے لڑتے ہیں کافی اور ٹافی پر۔ انسانی سلامتی جو ہے وہ صرف کافی ٹافی ہی پر ہے، اس سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ ہمیں اپنی منفعت جو ہے وہ ہم اپنی منفعت چاہتے ہیں، کسی اور کی منفعت نہیں۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے منفعت کو اپنے منفعت سے بالاتر جانو۔ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہی کی تعلیم میں یہ ہے، کہیں اور اس کو ہم نہیں پاتے کہ ہمیں اپنے آپ کو تو گھٹانا چاہیے، دوسروں کو اٹھانا چاہیے۔ یہ صرف خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں ہے، کہیں اور نہیں ہے، ورنہ یہ کافی اور ٹافی کی جنگ جو ہے وہ آخرت تک جاتی رہیں گی۔ مگر خداوند کی سلامتی ہمارے لیے یقینی خداوند یسوع مسیح پر وہ اس وقت ہمارے لیے مہیا ہے جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور لائیں اور یہ دعا کریں، اے خداوند میں مشکور و ممنون ہوں کہ تو میرا خالق اور مالک ہے، تو نے اس جہان کو بنایا اور تجھ پر میرا اطمینان یقینی ہے۔ میں گنہگار ہوں، میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، مگر تو نجات دہندہ ہے۔ اے خداوند تو کورونا وائرس سے بڑھ کر عظیم ہے، تو وباؤں سے بڑھ کر عظیم ہے، دیوتاؤں سے بڑھ کر عظیم ہے، مذاہب اور ادیان اور انسانی فلسفے سے بڑھ کر خداوند ہے۔ تو عظیم ہے اور صرف تو ہی عظیم ہے، اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ اے خداوند میں اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار شخص ہوں، مگر تجھ میں اے خداوند میں اپنی تسلی پاتا ہوں۔ اے خداوند یسوع مسیح میں ایمان لاتا ہوں کہ میری گناہوں کی وجہ سے تو مصلوب ہوا، موا، گاڑا گیا، مگر تیسرے دن تو مردوں میں سے جی اٹھا، تو زندہ خداوند ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح میرے دل میں آ اور اپنا گھر وہاں پر بسا، میرا خداوند اور منجی بن، مجھے گناہوں سے چھٹکارا دے، ڈر سے چھٹکارا دے، شیطان کی غلامی سے، تاریکی سے مجھے چھٹکارا دے۔ تو میرا خداوند اور یگانہ منجی ہے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین، آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا کی
تو یقینی طور پر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ حسین اندریاس جس نے اپنی زندگی میں بہت سے دکھ سہے، اور آج بھی میں ایک دکھ میں ہوں، اسی وقت جب میں آپ کے لیے خدا کا کلام رکھ رہا ہوں تو میں دکھوں میں گھرا ہوا ایک انسان ہوں، مگر مجھ میں خداوند کی سلامتی ہے، مگر مجھ میں خداوند پر وہ بھروسہ ہے، میں خداوند پر امید رکھتا ہوں، اس لیے میں خداوند کی قوت و قدرت سے کر سکتا ہوں کہ یہ کلام آپ کے لیے رکھوں۔ اگر یہ میرا اپنا ہوتا، میں اپنے مشکلات کو زیادہ اہمیت دیتا، خدا کے کلام سے بڑھ کر اہمیت دیتا۔ اس پروگرام سے جس کے وسیلے سے میں آپ کو یہ کلام پہنچانا چاہتا ہوں، پہنچا رہا ہوں، اگر میں اس پر اپنے مشکلات کو فوقیت دیتا تو ہائے ہائے مجھ پر، ہائے ہائے مجھ پر، مگر مجھ میں امید ہے، خداوند یسوع مسیح کی امید، جو یہ کہتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان، اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے وہ جاتی رہیں گی، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، کیونکہ جو خداوند فرماتا ہے وہ یقینی ہے، اس پر اعتماد جو ہے اگر ہم کریں وہ یقینی ہے، اور ہم کبھی پھسلیں گے نہیں، وہ ہمیں ٹھکرائے گا کبھی نہیں، کبھی ہمارا ساتھ چھوڑنے والا خداوند نہیں ہے۔ یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا، بڑی آندھی آنے سے، بڑا طوفان آنے سے، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، اور میری دعا یہ ہے کہ آپ نے آج اس پروگرام سے برکت حاصل کی ہو۔ آمین۔